الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ پیغمبر آئے، سو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ جاننے والے حکمت والے. معزز سامعین کرام، النساء کے اس دوسرے رکوع میں ہمارا یہ آج تیسرا بیان ہے، اور پہلے حصوں میں جو عرض کر رہا تھا تفسیر، اس میں وہ پہلو بھی بیان ہوئے ہیں کہ اللہ کریم نے اتنی بڑی اہتمام حجت فرما دی ہے کہ روز محشر کوئی بشر، کوئی ممتحن جو اس امتحان میں ہے، یہ جواز نہیں دے سکے گا کہ اے اللہ، آج روز محشر کا جو سوال ہے اس کا جواب مجھے دنیا میں میسر نہیں آیا. اس سوال کا جواب اگر نفی میں ہوگا روز محشر، اس میں کوتاہی ذاتی ہوگی، اس میں پہنچ حق تک کی اور جو رسائی ہے حق تک کی، یا جو مواقع ہیں حق تک پہنچنے کے، وہ بہم میسر ہیں اور ہر ایک کو میسر ہیں. ہم سے پہلے جو مخلوق رہی ہے اللہ کریم نے ان کے لیے بھی سبب فرمائے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری یا ایسی نہیں جس کی طرف اللہ نے اپنے نبی اور پیغمبر نہ بھیجو. یہ وہ تسلسل ہے جو ہمیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نصیب ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئی اور یہ موقع نصیب ہوا، تو نہ یہ محدود وقت کا ہے، نہ کسی خاص رنگ و نسل کا ہے، نہ کسی خاص علاقے کے لیے ہے، بلکہ یہاں مخاطبین جب فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، تو پھر یا ایھا الناس پر بات چلی گئی، اے اولاد آدم، اے کل انسان. اور یہ وہ حق ہے اللہ کریم نے عطا فرمایا امام الانبیاء کو، خاتم النبیین کو، جو روز محشر تک اس امتحان گاہ میں جو مخلوق پیدا ہوگی، جو اس دار الابتلاء میں داخل ہوگا، جس نے امتحان دینا ہے، اس کا درس یہیں سے اس کو پانا ہے. اور اتنا اہتمام فرمایا کہ اس میں کسی ایک نقطے کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں چھوٹی. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، کوئی گنجائش نہیں رہی. تو پہلے حصے میں بیان فرمایا گیا کہ اتنا بڑا اہتمام حجت فرما دیا گیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، اور اس عطا میں اللہ خود شاہد ہیں. پھر اس شہادت کے ساتھ بات اس حق کے اختیار کرنے سے تجاوز والوں کو بھی مخاطبین کے تحت لائی گئی کہ جو انکار کریں گے، اپنی مرضی کریں گے. یہ وہ بیان ہے جو دوسرے حصے میں جس پر گزارشات پیش کی کہ جو انکار کریں گے وہ اپنے اس انکار، اپنے اس کفر، اپنے اس ضد اور عناد کی وجہ سے
وہ اسی راہ کے مسافر ہو جائیں گے جس کی منزل دوزخ. اور اس کی نشانیاں حیات انسانی میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، عام آنکھ سے، ظاہری آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی عمر کی پختگی سے بزرگی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر آنے والا وقت ان کے چہرے پر ایک خوبصورتی نکھیر رہا ہوتا ہے. اور کتنے ایسے چہرے بھی ہم نے دیکھے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، روزمرہ کے معمولات میں دیکھ رہے ہیں کہ جوں جوں بزرگی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں تو چہرے پر تلخی بڑھ رہی ہے. تو یہ وہ حصہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ وہی راہ کے مسافر ہو جائیں گے جو جہنم کا ہے. اور اس جہنم کے راستہ، تو اس سے مراد یا سمجھ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جس منزل کا مسافر ہے اس منزل کے جو اثرات ہیں وہ اسی دنیا پر عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے جن پر اللہ کا احسان ہوگا ان کے لیے فرمایا گیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ ان سجدوں کے صدقے ایسے روشن ہوں گے کہ ظاہر آنکھ اسے دیکھ رہی ہوگی. تو یہ صورت پچھلے بیان میں عرض کی ہے. تو آج اس تسلسل میں تیسرا بیان ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں. ساری حق گوئی کے بعد اللہ نے بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے تمام مخلوق کو مخاطب فرمایا، چونکہ وہ خالق ہے اور یہ ساری اس کی مخلوق ہے. اور اگر کوئی دوزخ کا ایندھن بن رہا ہے تو اللہ کریم نے اسے دوزخ کو پیدا نہیں فرمایا. وہ جو فیصلے کی کیفیت یا جو راہ اختیار کرنے کا فیصلہ یا وہ قوت کہ کس راہ کا مسافر ہونا ہے، اس کے سبب جس نے اپنا راہ چنا منزل اس کو اسی راہ کے مطابق ملنی ہے. اسی لیے قرآن کریم حق سے زائد جانے پر، غلط کرنے پر، کفر کرنے پر جو ارشاد فرماتا ہے وہ فرماتا ہے انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اللہ نے نہیں فرمایا. بدبختی جو ہے وہ تقدیر میں نہیں ہے، بدبختی اختیار میں ہے. اور جب اس فیصلے کو جس کے ساتھ بدبختی اختیار کیا جاتا ہے تو لا محالہ پھر بدبختی جو ہے وہ مقدر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر یہ حقائق بیان فرمانے کے بعد بڑی ہی محبت سے اللہ کریم نے تمام مخلوق کو پھر مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ پیغمبر آئے. پھر مخاطب فرمایا ایسی جگہ پر جہاں سے کفر ہو رہا ہے، جہاں سے ضد اور عناد ہو رہی ہے، رب کریم نے کیا شان کریمی ہے، وہ چاہتا تو رب العالمین ہے اسی لمحے نیست و نابود فرما دیتا. اسی زمین پر جس پر کھڑے ہو کر کوئی اکڑ رہا ہے یہی زمین اسے نگل جاتی. یہی فضا جس کی سانس لے کر وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کفر کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑا ہو رہا ہے، یہی فضا وہ سانس کی جو آکسیجن جو اسے میسر کر رہی ہے یہی روک لے تو اس کے لیے یہی وجود کھڑا رہنا محال ہو جائے، تڑپ کر گر جائے. وجود کے حصے جس زبان سے، جس طاقت سے آواز بول رہا ہے، جس حلق سے اس کی فکریں اور الفاظ نکل رہے ہیں اور ہونٹوں تک وہ الفاظ ترتیب دے رہے ہیں، ایک ایک شے کا مالک رب کائنات ہے. اسی لمحے چاہتا تو اس سے کتنے پہلوؤں سے سزا مل جاتی اور کتنے ہی پہلوؤں سے اسے فنا ملتی. لیکن پھر محبت سے فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، خیال کر، میں نے تمہیں اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا اور صرف اس بعثت کے پر ہی اکتفا نہیں ہے، اس بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق جو ہے وہ دے کر مبعوث فرمایا ہے. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ کسی شے کا اس کے عین اپنے محل پر ہونا.
عین درست بات جو ہے وہ حق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے حوالے سے جب بیان فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹیڑھی لائنیں اور منزل اور ان کے درمیان ایک سیدھی لائن، فرمایا یہ جو منزل ایک جگہ سے دوسری جگہ کی سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ باقی جتنے راستے ہیں، جتنا ٹیڑھا پن ہے، وہ فاصلہ بھی بڑھا رہے ہیں، منزل سے بھی دور لے جا رہے ہیں، یعنی تکلیف میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، اور مسافر با مراد بھی نہیں ہوگا، اس کی منزل وہ ہوگی جو اسے تکلیف کا سبب بنے گی، پچھتاوے کا سبب بنے گی، دکھ اور افسوس ہوگا، لیکن وہ دکھ اور افسوس پھر واپس وقت کو لوٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ کریم نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی شان کریمی ہے کہ بجائے سزا دینے کے، گرفت کرنے کے، اس دار الابتلاء کے وقت میں موقع دیا، پھر آواز دی کہ اے لوگو یقیناً یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یقیناً جو اللہ کا حبیب تمہارے درمیان مبعوث ہوا ہے ان کے ساتھ حق ہے، اور اس حق کے لیے، اس جاننے کے لیے اس عناد اور ضد سے نکلنا ہوگا جس میں تم داخل ہو گئے ہو۔ یہ خیال تو کرو کہ اللہ کریم نے تم تک کتنا بڑی دولت اور کتنی بڑا حصہ جو اس کی ذات سے آشنائی کا عطا فرمایا ہے، اس بات کو سمجھو۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اپنا جو تخیلاتی محل ہے اس سے باہر آنا پڑتا ہے۔ کسی کو ماننے کے لیے جس چبوترے پر بندہ خود بیٹھا ہوتا ہے اس سے اتر کر روبرو ہونا پڑتا ہے، وگرنہ وہ زوم جو ذات کا ہے وہ سمجھنے نہیں دیتا۔ یہی مسئلہ اس لمحے پیش آ رہا ہے، چونکہ جو حق ارشاد فرما رہا ہے وہ ذات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو اس مخلوق کو اللہ کریم سے شناسائی کا سبب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کلام ذاتی ہم کہتے ہیں، اس کا احسان اور اس کا کرم کس نے جانا تھا کہ یہ کلام ذاتی ہے؟ جب تک اطلاع نہیں، جب تک حصے اس کے تعلیم نہیں فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس نے کیوں کر پیدا فرمایا، کن پہلوؤں کو اختیار کریں گے تو وہ رب کریم راضی ہوگا، کون سے حصے ایسے ہیں جو تجاوز کے ہوں گے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور وہ حقائق جو ظاہری آنکھ اور یہ وجود کی جو عقل ہے یہ اسے نہیں پہنچ سکتی، وہ حقائق کیا ہے، تمام پہلوؤں سے آشنائی کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب آپ ان پہلوؤں سے دیکھیں گے تو پھر اس رشتے کی نزاکت بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ کسی کو اللہ کریم سے تعلق درکار ہو، اللہ کریم سے وہ بندگی کی حقیقتیں جانتے ہوئے عشق کرنا چاہے، وہ تعلق جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا وہ استوار کرنا چاہیے، تو اس کے پاس واحد راستہ ہے، واحد در ہے، اور وہ ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ کریم کی مخلوق ہے اور اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے کلام ذاتی سے نوازا، اس نے انعام و اکرام کی بشارتیں عطا فرمائیں، تنبیہ فرمائی سزا کی کہ ایسی ایسی سزائیں ہیں، اس راہ پر نہ جانا، سارا امتحان کھول کر رکھ دیا، پھر کہا تو امتحان گاہ میں، اتنا رب کریم۔
اب اس سارے کے مقابل اگر کوئی آ رہا ہے تو پھر وہ اپنی انا کا جو قلعہ ہے اس میں بیٹھا ہے، باہر نکلا ہی نہیں، اس نے بات سننا گوارا ہی نہیں کی۔ تو جب اس کیفیت میں ہے تو اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا کرم اور احسان فرمایا کہ تمام مخلوق کو مخاطب فرمایا۔ پھر موقع نہیں ہے، آج موقع ہے تمہارے پاس۔ تو اس تعلق میں جو حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس احساس اور جس نزاکت کو سمجھانے کے لیے کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو، جس تعلق کو تم جا رہے ہو تم تو پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے، یا تیرا پہنچنا کس حیثیت کا ہوگا، رب کائنات تمہیں محبوب کرے گا۔ کتنے بڑے انعام ہیں۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ان نزاکتوں اور ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب تمہارے پروردگار کی طرف سے بات آ رہی ہے تو اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ما ینطق ہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان وہی مطلب ہو یا وہی غیر مطلب ایسا نہیں ہے جو عند اللہ نہیں۔ اسی سبب تو آپ کا جو تعلق ہے وہ بندگی کی منازل، بندگی کی کیفیات اور بندگی کی لذتوں سے آشنائی کا سبب بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئیں بالحق، حق ہے۔ اب حق ہے تو یہ اس بات پر بڑی واضح دلیل بھی ہے، بڑی واضح شہادت بھی ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے باہر جو کچھ ہے وہ سارا ظلم ہے اور سارا ناحق ہے۔ جب کلی حق بیان فرما دیا گیا اور شہادت اللہ کریم دے رہے ہیں تو اس حق کے باہر جو کچھ ہے پھر اس پر سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے باہر جو کچھ ہے پھر سارا ناحق ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اور یہ گمان کہ اس سے تجاوز کر کے کوئی تعمیر کر لے گا یا نعوذ باللہ اللہ کے مقابل کسی چیز یا کسی حیثیت کو پہنچ پائے گا، ایسا بھی نہیں۔ یہ وہ ظلم جو اپنے اوپر ڈھا رہا ہے اس کا خمیازہ بھی خود ہی نے بھگتنا ہے، اور اس حق میں وہ نتائج جو اس کے اختیار کرنے پر مرتب ہونے ہیں اور جو اس سے تجاوز کرنے پر مرتب ہونے ہیں، دونوں صورتیں بھی بیان فرما دی۔ اسی لیے فرمایا مبشرا و نذیر۔ تو جو صورت مبشرن کی نصیب ہے وہ نتائج ہیں جو اس حق کے تحت، اور جو حصے نذیرہ کے تحت ارشاد فرمائے گئے ہیں وہ ہیں جس کی تنبیہ۔ اب اس ساری صورتحال میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پابند ہوتا یہ بشر تو پھر امتحان نہ ہوتا۔ اگر امتحان ہے تو اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس حکم یا اس کیفیت کو سمجھنے میں پھر غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ سب کچھ میرے اختیار میں یہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنے اختیار کو دیکھنے کے لیے اپنی ہی حیات سے مثال میسر ہے، اپنا ہی وجود شہادت دیتا ہے کہ تیرے پاس کتنا اختیار ہے۔ تو جب اس اختیار کو دیکھا جاتا ہے تو کس کے پاس موقع ہے کہ وہ یہ سمجھے میں دنیا میں کب آؤں، کس رنگ سے آؤں، کس نسل سے آؤں، کس خاندان میں آؤں، کس کے پاس اختیار؟ پھر وجود شکل و صورت کیا ہو، صحت کیسی ہو، طاقت کتنی ہو، کوئی اختیار نہیں۔ پھر جس ساری زندگی کا محور جو اس امتحان گاہ کا ہے اس زندگی کا تسلسل کتنا ہو نہیں معلوم۔ بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں، اس بزرگی کو پہنچ پاؤں گا کہ نہیں معلوم۔ کیا اختیار میں؟ تو جب اسی جگہ سے رہنمائی حاصل کی جائے جہاں پر حق ہے تو سمجھ آتی ہے کس راہ کو اختیار کرنا ہے، یہ اختیار ہے۔
اگر اس کائنات کا نظام ہمارے اختیار میں ہوتا تو اس کی تباہ کرنے کے لیے جتنا ظلم ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں وہ کافی تھا کہ اس کا تسلسل اکھیڑ دیا جاتا۔ جو کچھ ہمارا کردار ہے اور جو کچھ انسانی کردار سے اثرات اس جہان پر مرتب ہوتے ہیں وہ کافی تھے اس جہان کی زندگی جو ہے اس کے تسلسل کو ختم کرنے کے لیے، اسے اپنی انتہا تک پہنچانے اور اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو وہ حصے چونکہ اللہ کریم کی ذات علیم ہے، اس نے وہ اختیار دیا جس اختیار کے ساتھ فیصلہ بھی ہو جائے، راہ کا اور منزل کا تعین بھی ہو جائے، اور یہ امتحان گاہ اور زندگی کا تسلسل بھی جب تک اسے منظور ہے یہ بھی قائم رہے۔ اسی کے تحت وہ پہلو بھی آ جاتے ہیں جو امور تکوینیہ کے ہیں۔ ایک دنیا کے وہ پہلو ہیں جو ظاہر کے ہیں، چونکہ کوئی کردار یا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے اثرات مرتب نہ ہو، اور اگر معاشروں میں برائی ہے اور برائی کو فخر سمجھا جا رہا ہے، اس حد تک معاشرے گر چکے ہوں، تو پھر اس زندگی کا نظام یا تسلسل کیوں چل رہا؟ یہاں اس حقیقت کی بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ امور تکوینیہ، وہ حصے جو کیفیات کے تسلسل کے تحت اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے ترازو کو برابر رکھ کے اپنے وقت معین تک جو چلانا ہے، یہاں پھر اس بات کی سمجھ آ جاتی کہ اس شدت اور اس برائی کے مقابلے میں اللہ کریم نے نور کو اور ایمان کو اور اس حقیقت کو جس کا تسلسل اللہ کریم نے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری فرمایا ہے اور روز معاشر تک ہے، اور ہم جس تسلسل سے گزر رہے ہیں اس میں وہ لوگ اور وہ ہستیاں موجود ہیں، تو یہ نظام حیات جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ وگرنہ یہ ترازو اگر ایک طرف سے بیٹھ جائے، جس طرف مخلوق زور لگا رہی ہے، تو پھر یہ نظام حیات ہی اس کی بساط جو ہے وہ لپٹ جاتی، یہ نہ رہتا۔ تو حق پر جب آپ بحث کریں گے تو یہ حق ہر پہلو کو مخاطب فرماتا ہے۔ اس میں محض وہ حصے جو اخروی حیات کے ہیں وہی بیان نہیں ہے، جن حصوں یا جن اعمال پر مرتب ہونے ہیں وہ پہلے بیان ہے۔ پھر جو اختیار کرنا ہے اس اختیار میں زندگی کے دو پہلو، ایک وہ پہلو جو بندے کے اور اللہ کے مابین ہے، حقوق اللہ، اور ایک دوسرا پہلو جسے حقوق العباد کہتے ہیں، اور حقوق العباد کے تحت محض ایک حصہ ہی نہیں آتا کہ دوسرے کے ساتھ جو پیش عمل کیا جائے، حقوق العباد کے تحت وہ سارا حصہ داخل ہو جاتا ہے جس میں نظام حیات ہے، اور یہ نظام حیات اور اس کے تسلسل میں جو روش اختیار کی جا رہی ہے اس کی ساری نزاکتیں اس میں شامل ہوتی چلی جاتی۔ جب ان نزاکتوں تک کی بات کرو گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ جو حق اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس بشر کو بشریت کی عظمت ہی تب نصیب ہوگی کہ جب اس نظام حیات کو اختیار کرے گا جو عند اللہ ہے، جس کی تعلیم، جس کی تربیت نہ صرف بیانیہ مثال کے طور پر اختیار فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور نہ صرف ذاتی اختیار فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی کہ اپنے رو برو معاملات کی کمی بیشی خود دور فرمائی۔ اور یہ وہ تسلسل ہے جو میں پہلے بیان کر آیا ہوں کہ روز معاشر تک رہے گا، اور یہ اچھائی اور برائی کا جو سفر ہے یہ آج نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس بشر کا امتحان شروع ہوتا ہے، اور دنیا کا آخری بندہ جو اس دنیا سے اٹھے گا اس کا تسلسل تب تک جاتا۔ قرب قیامت کے حالات جو حدیث شریف میں ملتے ہیں
اس میں جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے کچھ وقت پہلے دنیا سے صاحب ایمان جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں. کوئی صاحب ایمان دنیا میں نہیں ہوگا. پھر جو سختی قیامت کی برپا ہوگی صرف وہ لوگ ہوں گے جو کفر میں ہوں گے، جو مقابل ہوں گے، جو تجاوز پر ہوں گے. اللہ کریم قیامت کی سختیوں میں حفاظت فرمائے، کرم اور آسانیاں فرمائے. تو جب اس حق پر بات آتی ہے تو پھر کوئی پہلو بچتا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ یہ کمی کر رہے ہیں، آپ یہ خرابی کر رہے ہیں، معاشرے میں یہ خرابی ہے. اس انگلی اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ ہر کوئی امتحان گاہ میں ہے. میں جب آپ کو مخاطب کر کے یہ تفسیر عرض کر رہا ہوں تو میں خود بھی تو مکلف، میں بھی تو اسی امتحان گاہ میں ہوں. میں جو سانس لے رہا ہوں اس ایک ایک سانس کا حساب اللہ کے حضور میں نے بھی تو دینا ہے. تو جب روز محشر آنکھوں کے سامنے ہوگا اور اللہ رب العالمین کے روبرو پیش ہونے کی بات اور یہ کیفیت اجاگر رہے گی تو شریر کانپے گا، عمل تو کجا. بات کے بولنے تک کے جو الفاظ ہیں ان کی سوچوں میں بھی لرزش آئے گی. اللہ کریم کی ذات تو شاہد ہے، جو کچھ کر رہا ہوں اس کے روبرو جواب دینا ہے. جس طاقت جس وجود سے کر رہا ہوں یہ بھی اس کا ہے، جس جہان میں کر رہا ہوں یہ جہان کا مالک بھی ہوا ہے. حضرت سامعین کرام، اس حق کو علماء کرام نے فقہی تحقیق میں ہمارے لیے آسان فرما دیا. یہ سبب بھی اللہ کریم نے فرمایا. ہم کمزور ہیں، اس رب کائنات نے ہمارے سمجھنے کے لیے آسانیوں کے سبب پیدا فرما دی. اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بات یہ حق سمجھنے کی بجائے ہم اپنی انا کے جو محل ہیں، جو انا کے قلعے ہیں، ان سے باہر نہیں آ رہے. اور جب ان سے باہر نہیں آ رہے تو ہمارے حق کے انکار کے پہلا حصہ جو سبب بن رہا ہے، جن ہستیوں نے ساری زندگی محنت کر کے ہمارے لیے دین اسلام سہل سمجھنے کو تحریر تک لائے ہیں، ان کی ذات پر اعتراضات شروع کیے. پھر اس تجاوز کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شیطان کا دوست ہو جاتا ہے، جب کسی کے نیا خانہ دل میں شیطنت پنپنے لگتی ہے تو وہ پھر کسی ایک جگہ پر نہیں پہنچاتا. وہ پھر پوری کوشش کرتا ہے کہ جتنا گہرائی دوزخ کی میں اس کی منزل ہو اتنا اچھا ہے. پھر وہ آگے کو آگے دھکیلتا چلا جاتا ہے. اور اس دھکیلنے میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کو بھی مشق بنایا ہے. وہ ہستیاں جن ہستیوں کو درمیان سے ہٹا دیں تو اللہ کا حبیب جو حق لے کر آیا، جو اللہ کا حبیب مبعوث ہوئے، مخلوق تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو حصہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں. انہیں اختلاف پر لے آؤ. جب انہیں اختلاف پر لے آؤ تو پھر اس پوری جو عمارت ہے اسے منہدم کرنے کے لیے یہ کافی ہے، لوگوں کے حق سے آشنائی نہیں لے گی. یہ آج کی بات نہیں. یہ جب سے شیطان نفس کی تقویت کو اور انسان اپنے تکبر کو چلا، یہ چیزیں جاری ہیں. اور اگر اسی نے اس نظام حیات کو چلانا ہوتا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظام حیات چل ہی نہ پاتا، یہ خود ہی اپنی تباہی کو کافی تھے. لیکن یہ امتحان گاہ ہے، کوئی کتنا طاقتور ہو جائے، کتنا شاطر اور چالاک ہو جائے، اللہ کریم کی ذات کا احاطہ تو نہیں کر سکتا. تو جب تک اسے منظور ہے یہ تسلسل چل رہا ہے. اور اس میں انحصار نیتوں پر ہے. اگر کوئی اللہ کا تعلق چاہے ہی نہیں اور چاہے کہ جیسا میں ہوں ایسا کوئی نہ اور اپنا تکبر اور اپنی انا دو، اسے حفاظت الہیہ نصیب نہیں ہوتی.
پھر جب حفاظت الہیہ نصیب نہیں ہوتی، نفس مضبوط ہوتا ہے، انا بڑھتی ہے، تکبر بڑھتا ہے، تو پھر وہ حق کے پہلوؤں کو اختیار کرنا تو دور کی بات، اعتراضی پہلوؤں پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ شیطان بس نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے حالات جو ہیں اس روز ایک دوسرے کو یہ نہیں اون کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو نہیں اپنا جان رہے ہوں گے۔ شیطان بھی اس دن کہہ رہا ہوگا بار اللہ میں نے انہیں پابند تو نہیں کیا تھا، انہوں نے میری پیروی کی تو یہ اس میں ان کے پاس موقع تھا، انکار کر سکتے تھے، یہ چاہتے تھے یہ جو کچھ انہوں نے کیا۔ اس دن جس کی اقتداء میں غلطی پر چلا جا رہا ہے، انہیں اس غلطی کے مسافروں کا جو رہنما ہے، اس دن وہ رہنمائیوں سے بھی منکر ہو چکا ہوگا، لیکن وہ موقع نہیں ہے، موقع آج ہے۔ اور جب ہم اپنی غلطیوں اور زیادتیوں پر جاتے ہیں تو پھر اور آگے اور آگے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں پر بحث کہاں سے کہاں تک گئی، زبان ساتھ نہیں دیتی، جرأت نہیں ہے کہ ان پہلوؤں پر بات کر سکو، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ اب خیال فرمائیں، مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہیں، اب زیر بحث جو بات آ رہی ہے وہ بات شان رسالت کی آ رہی ہے کہ نا ہم اپنے گرتے 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 کہاں پہنچ گئے، مزید آگے یہ شیطان کی دوستی جو ہے اور بڑے غرقار میں لے کر جا رہی ہے۔ اب بات شان رسالت پر آ رہی ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس درد کے محسوس کرنے کی بجائے بات ذات کی آ رہی ہے۔ کہیں سیاست کے پہلو اجاگر ہو رہے ہیں، کہیں جماعتوں کی بڑھائی کی بات ہو رہی ہے، کہیں شان اور انا کی بات ہو رہی ہے، اور اتنا نازک موضوع ہے۔ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری زندگی مناظرے کیے ہیں، ادیان باطلہ پر بات کی ہے، برسر بزم بات کی ہے، لیکن وہ فرماتے تھے کبھی شان رسالت کے موضوع پر جو اعتراضات ہیں ان پر بحث نہیں کی اور نہ کرنا۔ یہ اتنا نازک موضوع ہے کہ اس میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات کرنے والا شان رسالت میں گستاخی نہیں کر رہا، لیکن اس کا انداز یا پہلو ایسا تھا کہ سننے والے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ گستاخی کر رہا ہے، تو وہ اس کا پہلو جو ہے بیان کا وہ گستاخی میں شمار ہوگا، اور وہ پہلو اسے کفر تک پہنچانے کو کافی۔ اتنا نازک موضوع، اس ساری زندگی کے پہلوؤں کو لے لیں، زندگی کے تسلسل کو لے لیں۔ قرآن کریم سابقہ حالات بیان فرماتا ہے، آنے والے حالات پر روشنی ڈالتا ہے، وہ معاملات جو زندگی میں اختیار کیے جا رہے ہیں انہیں بحث فرما کر نتائج کی بات فرماتا ہے۔ سارے پہلوؤں کو دیکھ لو، ایک در ہے میرے اور آپ کے پاس جس سے ہم حق تک بھی پہنچ سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے مقصد تخلیق کو بھی پا سکتے ہیں، جس سے رب کائنات سے بندگی کا تعلق نصیب ہو سکتا ہے، آشنائی ہو سکتی ہے، وہ واحد در ہے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نے گرتے 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 آج ہماری بحث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچ گئی۔ یہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے، یہ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ دعوی ایمان بھی ہے، جنت الفردوس کی تمنا بھی ہے،
اور جو واحد راستہ ہے، جو واحد ذات ذریعہ اللہ نے بنائی، اس ذات کی شان کا احساس بھی نہیں۔ یہ دنیا تھی یا دنیا ہے، یہ نہیں رہے گی۔ ایسا بھی اس دنیا میں ہوا ہے کہ اللہ کے حبیب پر سنگباری کی گئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ رحمت للعالمین جس کے صدقے مخلوق کو رزق مل رہا ہے، اس ذات کی اور اس کے ماننے والوں کی رزق بندی کی گئی۔ ایسا بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ آپ کے وجود عالی میں کو آپ کی گردن مبارک میں کپڑے ڈال کر کھینچے گئے، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں اسباب دنیا رکھے ہیں، دنیا کی امتحان ہے، ابتلا ہے، نہیں رہے گی۔ جب نہیں رہے گی تو پھر یہ فرصتیں نہیں رہیں گی۔ جو شان اللہ کی ہے ہماری محتاج نہیں ہے، جو شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہماری محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی شہادت میں اللہ کی ذات کافی ہے۔ جو سجدہ اور جس درد اور جس محبت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بارگاہ میں ادا کیا ہے، ساری مخلوق میں لا لو، اس سجدے کے مقابل ساری مخلوق کا سجدہ ہونا تو کجا سوچا نہیں جا سکتا۔ ہماری ضرورت ہے، اور ہم گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ شان رسالت کے موضوع کو ہم نے اپنی فتح و شکست اور مشق بنا لیا ہے۔ دلوں میں ہم سب جانتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں جانتے ہیں، اور صرف ہم نہیں جانتے، رب کائنات بھی جانتا ہے۔ اس کے حضور پیش ہوں گے، یہ صورتیں سامنے آ جائیں گی، جس کی اطلاع قرآن کریم دے رہا ہے۔ فرمایا فآمنوا خیر لکم، سو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم کی ذات کو کوئی ہماری عبادات کی ضرورت ہے، یا اخرویات میں کوئی تعمیرات ہونی ہے ہمارے اجر اور ثواب سے۔ ہماری ضرورت ہے وطن عزیز مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر تعمیر ہوئی، اور آج ان موضوعات کو جب دیکھا جاتا ہے جن کے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ جو شان رسالت میں گستاخی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، میں اس کے حقائق سے کلی طور پر واقف نہیں ہوں۔ جتنا کہ میڈیم خبروں کا ہمارے پاس ہے، اس میں جو کچھ بولا جا رہا ہے، کسی ایک بول یا کسی ایک تحریر کو حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ سچ اس میں لکھا ہے یا جھوٹ اس میں لکھا ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایسی پہنچ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کے حتمی جو دلائل ہیں اس کو دیکھ سکوں، اور جب میں حتمی دلائل کو نہیں دیکھ پا رہا تو جو خبریں بولی جا رہی ہیں، جو کاغذات یا جو تحریریں پبلک کی جا رہی ہیں، ان میں کوئی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کتنی قسم صداقت ہے اور کتنی قسم آمیزش ہے، کیونکہ ہمیں خوف خدا نہیں رہا۔ ہم ذاتی زندہ باد اور مردہ باد کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ موضوع شان رسالت ہے، ہم یہ نہیں محسوس کر رہے۔ ایک بات جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اس کی کتنی حقیقت ہے مجھے نہیں معلوم، اس میں کتنی شہادت ہے مجھے نہیں معلوم۔ ایک بات مجھے معلوم ہے
کہ ہائی کورٹ کے فیصلے تک، ایک کورٹس ہیں جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، دوسری کورٹس آتی ہیں جو ان پر فیصلہ دیتی ہیں اور وہ صوبائی سطح کی ہیں ہائی کورٹ سے، اور جو ہائی کورٹ میں بندہ بیٹھتا ہے اسے جسٹس کہتے ہیں۔ اور قانون میں جسٹس صاحبان اپنے فیصلے میں آزاد ہوتے ہیں، انتظامی طور پر جسٹس یا چیف جسٹس کے عہدے کی بات آتی ہے، ذمہ داری کے دوران ہر جسٹس جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اپنے اس کسی بھی مقدمے کے سننے اور اس کے سننے میں کے فیصلے کرنے میں۔ ہائی کورٹ نے ایک فیصلے کو کہا کہ یہ عمل کیا گیا ہے اور اس خاتون کو اس نے سزائے موت دی، اس حقیقت کو میں بھی جانتا ہوں اور اس حقیقت میں کوئی حصہ پوشیدہ نہیں ہے اور اس خبر کی صداقت میں کہیں لغزش نہیں ہے، یہ بات حتمی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس کیس میں جو آج موضوع بحث ہے اس میں سزائے موت دی۔ پھر اس بات میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو بری کیا۔ اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو بری کیا تو وہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں بھی جسٹس کہتے ہیں اور چیف جسٹس انتظامی امور کے طور پر کہتے ہیں، لیکن جب مقدمے میں بیٹھ کر بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں تمام جسٹس صاحبان جتنے بیٹھے ہوں ان کی تحریر برابر گنی جاتی ہے۔ اب ان دو باتوں میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس نے کس بنیاد پر کیا اور جو سپریم کورٹ نے اسے آزاد کیا اس نے کس بنیاد پر کیا۔ دونوں میں ایک حتمی طور پر بات غلط کر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بھی میں سن رہا ہوں جو حکومت بات کر رہی ہے کہ ملک میں امن ہونا چاہیے، نقش امن درست نہیں ہے، یہ بات بھی میں مانتا ہوں کہ کسی بات کے بیان کرنے میں مخلوق خدا کا نقصان کر دیا جائے یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کو تو کوئی سمجھائے کہ ایک عدلیہ اس موضوع کو کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا تو متعلقہ جو ہے اسے سزائے موت دی جائے، اور اسی کے مقابل جو دوسرے جسٹس صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، ایسا ہوا نہیں ہے، بڑی معمولی سی باتیں ہیں، انہیں بیان بھی کر دیا گیا ہے اور ان پر جواب بھی دے دیا گیا ہے، اور شہادت سے بات ابتدا کی گئی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب جس نے نیچے فیصلہ کیا ہے وہ بھی شہادت کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی مانتا ہے، جس نے اوپر لکھا ہے وہ بھی شہادت دے رہا ہے، تو دونوں میں ایک جگہ غلطی ہے۔ اگر قوم کو اس بات کی ہی نشاندہی کر دی جائے کہ ان دو فریقین میں سے کس نے نیگلیجنس کی، یہ خیال ہی نہیں کیا کہ کیا موضوع ہے اور کتنا نازک ہے، یا اس نے اپنا فیصلہ کہیں بیچا، یا اس نے اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کر سکتا، تو ہماری جانوں کے فیصلے تو ہو رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اسے آزاد کر دو، معلوم ہوتا ہے ہم نے 2 سال پہلے اسے پھانسی لگا دی، کیا یہ تھوڑا ظلم ہے؟ یہ تو ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم کس حد کو پہنچ گئے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ موضوع کیسا ہے اور اس کی نزاکت کیسی ہے۔ تو میرا جو سوال ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم من حیث القوم اس بات کو سمجھ پائیں، اس کی نزاکت کو سمجھ پائیں، اس میں بنیادی سوال ہی یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں شہادتیں نہیں معلوم، حقائق نہیں معلوم، ان دو فیصلوں کو تو معلوم ہے جو متضاد ہیں، کیا ہماری حکومت یا کیا ہماری عدلیہ یہ پسند فرمائے گی کہ اس حقیقت سے کوئی پردہ اٹھا دے؟ اور اگر نظام عدل کو اسی نہج پر چلانا ہے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخ انسانی گواہ ہے، اس طرح کے نظام عدل کے تسلسل نہیں رہتے۔ یہ وطن عزیز
لوگوں نے جانیں دے کر بنایا ہے، کلمے کی بنیاد پر ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں بنیاد ہوگا یہ ملک۔ وہ فرماتے تھے کہ ایسا ہوگا، ہماری قبروں پر آ کر لوگ بولیں گے کہ ایسا ہوا ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے زندگی دے میں دیکھ کر جاؤں۔ یہ بات اکثر بولا کرتے تھے۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کا مالک اللہ میں ہے، مجھے دکھ یہ ہے کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو سوال میں نے عرض کیا ہے، اس کے جواب میں کوئی ایسی بات جیسے جواب در جواب ہوتا ہے نہیں میسر آئے گی۔ اور کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ چوکوں چوراہوں اور سڑکوں پر نکلتے ہیں، بڑی زیادتی کرتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، یقین مانیں اپنی زیادتیوں کو دیکھ کر کبھی سوچتا ہوں کہ ان کی خرابی کے سبب بھی کسی کو ڈر تو ہے کہ ایک حد میں رہو۔ ہمارے ایمانوں میں اتنی قوت ہی نہیں رہی کہ ہمارے درمیان شان رسالت جو ہے وہ زیر بحث ہے اور ہم زندہ ہیں۔ یہی چہرے لے کر ہم روز محشر اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقہی بحث سے نکل کر علماء کو چاہیے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ کونسل ہو جس کے سامنے حقائق ہوں، بجائے مخلوق اور ماب کو فیصلے کرنے کے وہ لوگ بیٹھ کر حقائق پر بات کریں، اور جب اس اتفاق سے بات ہوگی کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس موضوع کو زیر بحث بھی لائے، فیصلے تو دور کی بات ہے۔ میں نے اس سارے دکھ میں، اس سارے تکلیف میں سلسلہ عالیہ اور تنظیمی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ جلاؤ یا گروہ کی بات کریں۔ پرامن بات ضرور کی جائے، لیکن ایسا عمل جو ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو، تشخص کو ہر پہلوؤں سے نقصان دے رہا ہے، اس کا اجتناب بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو اسلام اور پاکستان مخالف قوتیں ہیں، یہ محض اتفاقات نہیں ہوتے کہ جب بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے اسی دن کی مناسبت سے ہمارے بچوں کو سکولوں میں بموں سے اڑایا گیا، یہ محض اتفاقات نہیں ہوتے کہ جس روز غازی علم دین شہید ہوئے اسی روز ایسے فیصلے ہیں، یہ محض اتفاقات نہیں ہوتے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہوش میں اگر نہیں ہیں تو ہمارے مخالف بڑے ہوش کے ساتھ ہماری بنیادیں اکھیڑنے میں لگے ہیں، اور اگر ہم خود ہی جذبات میں، جوش میں اپنے ہی لوگوں کی بربادی کر دیں گے تو یہ وہ کچھ ہے جو ہمارے مخالف چاہتے ہیں۔ لیکن شان رسالت وہ موضوع ہے کہ جس کے مقابل حالات یا واقعات نہیں دیکھے جا سکتے۔ تو میری گزارش ہے اپنے مقتدر حلقوں سے کہ سارے تجربے، ساری باتیں اس قوم پر جو ہو رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط، یہ بحث الگ ہے، یہ ان تجربات میں سے بھی گزرتی جا رہی ہے اور ان حالات میں سے بھی گزرتی جا رہی ہے۔ خدا را
ہمارے ایمان کے اس حصے کو نہ ہلاؤ۔ حکومتی ادارے ہم ہی میں سے ہیں، اور جب بات شان رسالت کی ہوگی اور اس سے کوئی چنگاری اٹھی تو وہ کسی کے اختیار میں نہیں رہے گی۔ یہ بات ہمارے مخالف چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ اپنے جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ایسا کونسل ہو آپ کا، ایسی مشاورتی کونسل ہو آپ کی جو فقہ کے جھگڑے سے بالا ہو۔ عمومی پہلوؤں میں بحث تو ٹھیک، یہ وہ حصہ ہے جو بنیاد ہے، یہ وہ حق ہے جو اللہ سے شناسائی کا سبب ہے، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی ذات دنیا کے ہر رشتے سے عزیز نہ ہو، ممکن نہیں ہوتا۔ اور تیسرے پہلو میں عوام الناس سے عرض کروں گا، یہ جتنی تفسیر میں کر کے آیا ہوں، کون سا زندگی کا پہلو ہے جس میں ہمیں تشنگی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے میں ہمیں تعلیم نہیں فرمائی؟ ہر حصے میں آپ نے تربیت فرمائی، رہنمائی فرمائی، اختیار کر کے نمونہ جو ہے وہ آپ نے اختیار فرمایا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ صبح جب اٹھتے ہیں اور رات سونے تک جتنے عمل اختیار کرتے ہیں ان میں سے کتنے عمل ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے باہر ہے؟ اور جو حکم آپ نے دیا اس حکم سے باہر جو میرا قدم ہے، روز معاشر اس کا حساب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا اور نتائج کیا ہوں گے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ تو آئیں، ہماری غیرت ایمانی کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں اس سے تو ابتدا کریں۔ اپنے زندگی کے معاملات میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تجاوز ہے اسے نکال باہر کریں۔ جب آپ واقعتاً اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گے تو وہ طاقت ایمان کی نصیب ہوگی، ایسے حالات پیش ہی نہیں آئیں گے۔ میں نے آپ کو واقعہ بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے قلعے کے ساتھ دفن ہوئے۔ قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا، آپ کی وفات ہوئی، آپ نے وصیت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ روز معاشر حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور اسی میں غزوۃ الہند بھی ہے، اور اسی پہلو میں وہ حصے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ مل کر حق کے لیے جہاد کریں گے۔ یہ 3 لشکروں کا بیان ہے۔ تو آپ نے فرمایا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، میرا آخری وقت آیا، تو جتنا اس قلعے کی طرف قریب جا کر مجھے دفن کر سکتے ہیں اتنا دفن کر دو، تاکہ میرے اتنا اس حکم کی طرف قدم تو پوری ہوں، اتنا وجود تو جائے۔ تو جب حملہ کر کے عین دیوار کے ساتھ دفن کیا جا رہا تھا تو دیوار پر سے انہوں نے مسلمان لشکر کو کہا کہ تم تو چلو جاؤ گے، یہ تمہاری قبر جو ہے یہ سلامت نہیں رہے گی۔ تو جو اس موقع پر امیر تھا اس نے کہا 3 حصے دنیا کی اسلامی ریاست ہے، اس مزار کو چھیڑ کر دیکھنا تمہارا اس 3 حصے دنیا میں کوئی مذہب خانہ نہیں رہے گا، چھیڑ کر تو دیکھ۔ مسلمان وہاں حملہ آور ہوئے تھے، دفن کر کے واپس آ گئے، شکست نہیں، فتح نہ کر سکے، شکست نہیں ہوئی، فتح نہ کر سکے، حالات ایسے ہوئے، وہ قلعہ بند تھے، واپس آ گئے۔ تاریخ گواہ ہے آج تک اس مزار کو کسی نے نہیں چھیڑا، جرت نہیں ہوئی مقابل کھڑے ہو کر بھی اس کو چھیڑتے۔ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ وجود کی کمزوریاں نہیں ہیں، ایمان کی کمزوریاں ہیں جو جرت اس حد تک کفر کو ہے
کہ ہمارے معاشروں میں ہمارے اپنے ہاتھوں اور ہم ہی ان کے دست و بازو بنتے ہیں کہ اسلام پر اور ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہم زیر بحث لے آئے. تو اپنے اس حصے کے لیے عرض کروں گا کہ ضرورت ہے اس پہلو کی کہ ہم اپنی زندگی سے وہ سارا کفر جو مسلمان ہوتے ہوئے ہم اختیار کرتے ہیں عمل کے تحت اسے نگال بار کریں. پھر فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کا ہے. نہیں کوئی سمجھے گا نہ سمجھے، ہم نہیں سمجھیں گے تو نہ سمجھے. اس نے اسلامی ریاستیں الٹ دیں اور تاتاریوں کو اسلام عطا فرما دیا. ہم نہیں عمل کریں گے کوئی اور آ جائے گا. ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ. اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت اسلام ہے. اور اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس نہ ماننے کے بدلے میں بھلا کیا ہے؟ دنیا کا لالچ ہے، دنیا کی طاقت ہے، دنیا کی دولت ہے، یہی ہے. تو وہ فرماتا ہے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کا مالک اللہ ہے. تو یہ وہ دھوکہ ہے جو کسی کا پورا نہیں ہو سکا، دھوکے میں ہی رہا. حقائق جب ملک الموت آتی ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس لمحے حقائق کیا ہیں اور میں کیا سمجھتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے. میں نے جو باتیں کی کس درد سے کی یا کس سوچ سے کی اللہ کریم جانتے ہیں. ہمارا حکمران کس نیت پر بولا، ہماری عدالتیں کس نیت پر فیصلہ دیں، ہمارا ہر بندہ کس گلی چوراہے اور کس گفتگو میں ہے، اس سارے کا انحصار نیتوں پر ہے. اور اللہ کی ذات علیم ہے. اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ امتحان گاہ ہے، ہر ایک اپنے نتیجے کو پا لے گا. اللہ کی دسترس سے کوئی باہر نہیں ہے. میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہماری غلطیاں معاف فرمائے، ہمیں اسلام کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی ایمان کی عطا فرمائے، موت بحالت ایمان نصیب ہو. اللہ کریم ہمارے وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. امت مسلمان جو ذلیل ہو رہی، اللہ کریم انہیں ایمان کی کیفیت سے آشنا فرمائے، اس ضلالت سے نکلیں. اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کار خیر میں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک